اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارشاد رب العزت، جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ آج کی نشست میں ایک بہت ہی اہم بنیادی مسئلے کا حل بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ علماء نے صدیوں سے، برادران اہل سنت کے محدثین نے، علماء نے، عالم نے یہ جو ترتیب بنائی ہے کہ پہلا نمبر اس کا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس ترتیب پہ، اس بنائی ہوئی ترتیب پہ، اس بتائی گئی ترتیب پہ قرآن کی 6666 آیات میں سے نہ کوئی آیت ہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام کی لاکھوں حدیثوں میں سے کوئی حدیث ہے، نہ آیت نہ حدیث اس ترتیب میں کہ یہ ترتیب یہ ہے، قرآن والی ترتیب یہ ہے۔ یہ ترتیب ہمیں قرآن نے بتائی ہے، یہ ترتیب ہمیں مصطفیٰ نے بتائی ہے کہ فضیلت بھی اس ترتیب سے رکھو اور خلافت بھی اس ترتیب سے۔ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ تو آئیے اس مسئلے کا حل دوسروں سے کیوں، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جس کو برادران نے فضیلت میں دوسرے نمبر پہ رکھا ہے اور جس علی کو برادران نے چوتھے نمبر پہ رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسرے نمبر والا چوتھے نمبر والے سے افضل ہوگا ان کے حساب میں۔ تو آئیے دوسرے نمبر والا بھائیوں کے ہاں جس کا دوسرا نمبر ہے، وہ دوسرے نمبر والا حضرت عمر خود کو کیا سمجھ رہا ہے اور حضرت علی کو کیا سمجھ رہا ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے البدایہ والنہایہ للامام الحافظ ابی الفدا اسماعیل ابن کثیر القرشی الدمشقی، 774 میں فوت ہوا، المجلد الرابع، چوتھی جلد ہے، دارالمعرفہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 365 ہے۔ اس میں قول ہے روایت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کا قول ہے، قال عمر لقد اوتی علی ابن ابی طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من حمر النعم قيل وما هن يا أمير المؤمنين قال تزويجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسكناه المسجد مع رسول الله والراية يوم خيبر۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ علی کو تین فضیلتیں، تین خصلتیں عطا کی گئی ہیں۔ تین فضیلتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہ فرما رہے ہیں۔ فیصلہ سنیں اللہ کا واسطہ، یہ مولویوں کی باتیں نہ سنیں، خود بزرگوں کی سنیں۔ وہ خود بزرگ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر کا قول ہے کہ علی کو تین فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ عطا کون کرتا ہے؟ اللہ، اس کا رسول۔ تو اللہ نے عطا کی، رسول نے عطا کی۔ حضرت عمر بیان کریں کہ تین فضیلتیں علی کو عطا ہوئیں۔ اگر ان تین میں سے موسٹ امپارٹنٹ خود ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون اور چوتھا کون، یہ خود فیصلہ حضرت عمر کے اس قول سے ہو جائے گا۔ آپ غور فرمائیں، کیا پہلی فضیلت، ان تین میں سے اگر مجھے ایک مل جاتی تو مجھے سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے بہتر تھا۔ یہ عرب کا محاورہ تھا، ایک سینگ تھی، ایک کہاوت تھی، سرخ آنکھوں والے اونٹ جس کو مل جائے وہ بڑی بات ہے، بڑی غنیمت ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جو تین خصلتیں، فضیلتیں علی کو عطا ہوئی ہیں، اگر ان میں سے مجھے ایک ملتی، ایک، تو میرے لیے سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے بہتر تھا۔ کون سی فضیلتیں؟ قیل، کہا گیا، حضرت عمر سے کہا گیا جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک ملتی تو میرے لیے کافی تھی۔ کون سی؟ کہا گیا وما ہن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین وہ کون سی ہیں تین فضیلتیں جن میں سے آپ کو ایک ملتی تو سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے بہتر تھا، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا قال تزویج فاطمہ بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی فاطمہ کی علی کے ساتھ شادی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، فیصلہ خود کرے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کی شادی علی سے، جس کا عرش پہ نکاح اللہ نے پڑھا اور فرش پہ رسول نے پڑھا، وہ فاطمہ جس کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عالمین کی عورتوں کی سردار،
فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، فاطمہ مومنین کی عورتوں کی سردار، 3 سرداریاں ایٹ اے ٹائم کسی مستور کسی عورت کو نہیں ملی جو محمد عربی کی بیٹی حسن حسین کی اماں علی مرتضیٰ کی زوجہ کو ملی، کسی کو نہیں ملی کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں عالمین کی عورتوں کی سردار کا سرٹیفکیٹ، جنت کی عورتوں کی سردار کا سرٹیفکیٹ اور مومنین کی عورتوں کی سردار کا سرٹیفکیٹ یہ فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کا شان ہے۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ پہلی فضیلت یہ ہے کہ رسول کی بیٹی سے شادی ہونا علی کی، یہ ایک فضیلت۔ دوسری سکنا المسجد مع رسول اللہ، مسجد میں رسول کے ساتھ رہنا، یہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت والرایت یوم خیبر، خیبر کے میدان میں علی کو علم کا ملنا، جب بڑے بڑے واپس آ گئے فتح نہ کر سکے تو مصطفیٰ نے حالات کا جائزہ لے کر فرمایا لَأُوتِيَنَ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم دوں گا مرد کو۔ یہ ہیں 3 فضیلتیں جو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ان 3 میں سے اگر مجھے ایک مل جاتی تو میرے لیے سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے افضل تھا، بہتر تھا۔ اللہ کا واسطہ قبر میں مولوی نہیں چلے گا، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ آئیے یہ جو فضیلتیں حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ مسجد میں ساتھ رہنا اور خیبر کے میدان میں علم، یہ ہے کیا، اس کی تفصیل سنیں۔ یہ کتاب ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، النوریہ رضویہ پبلشنگ کمپنی، لاہور، پاکستان۔ کون نہیں جانتا اہل علم حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ اس کی کتاب ہے، کانپور انڈیا، نیول کشور کمپنی وہاں سے چھپی، یہاں چھاپی ہے نوریہ والوں نے، ان کی کاپی۔ صفحہ نمبر 102 ہے، اس میں فارسی میں روایت موجود ہے کہ روایت آوردہ اند کے اصحاب ہما در مسجد نشستہ بودند ناگاہ منادی ندا دارد ایھا الناس صلوا ابوابکم۔ اس میں روایت ہے بہت لمبی، اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد میں، اچانک آواز آئی، ندا آئی، اوپر سے ندا آئی کہ صحابہ اپنے دروازے مسجد میں کھلنے والے بند کرو۔ صحابہ نے اس کا نوٹس نہیں لیا، پھر ندا آئی، آواز آئی کہ بند کرو ورنہ عذاب نازل ہوگا۔ تو یہ مل کے سب رسول خدا کے پاس آئے، ان میں علی علیہ السلام بھی تھے، وہ رسول خدا کے سرہانے کھڑے تھے۔ جب رسول اعظم نے علی کو دیکھا تو پوچھا کہ تو کیوں کھڑا ہے، تو جا جہاں رہتا ہے وہاں رہ، یہ تیرے لیے نہیں، یعنی مقصد یہ کہ تیرے لیے نہیں، جہاں رہتا ہے مسجد میں تو وہاں رہ۔ تو جب یہ بات ہوئی تو لوگوں کو ناگوار گزری، رسول سمجھ گئے کہ یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی۔ تفصیل بہت کچھ اور بھی ہے اور کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازے بند، علی کا دروازہ کھلا ہوا۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کی ذات کی قسم تمہارے دروازے میں نے بند نہیں کیے، اللہ نے بند کیے ہیں، اور علی کا دروازہ میں نے نہیں کھولا، اللہ نے کھولا ہے۔ یہ ہے وہ مسجد میں حضرت عمر جس پہ رشک کر رہے ہیں کہ کاش یہ فضیلت مجھے ملتی، 3 میں سے کاش ایک مل جاتی، وہ یہ ہے وہ فضیلت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اور دوسری جو فضیلت ہے کہ خیبر کے میدان میں علم، وہ بھی سن لیں کہ جو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی کی 3 فضیلتیں جو اس کو عطا ہوئی ہیں، اگر ایک مجھے مل جاتی تو سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے بہتر، یعنی بیسٹ، سب سے بہتر، وہ سنیں۔ یہ صحیح بخاری شریف ہے، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری دار ابن حزم سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 764 ہے، حدیث کا نمبر 4210 ہے۔ اس میں ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یوم خیبر، رسول نے خیبر کے دن فرمایا۔ کب فرمایا؟ جب صحابہ واپس آئے، بھیجا لیکن فتح خیبر نہیں ہوئی۔ میں تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ تفصیلیں موجود ہے کہ کون کون گیا، کس کس کو رسول نے بھیجا، کون کون خالی واپس آیا۔
تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چونکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ کاش علی کی 3 فضیلتوں میں سے مجھے ایک مل جاتی تو سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے بہتر۔ وہ سنیں دوسری فضیلت علی کی، خیبر کے میدان میں رسول خدا نے فرمایا لَأُوتِيَنَ هَٰذِهِ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُّوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُؤْتَاهَا۔ یہ روایت ہے کہ خیبر کے میدان میں رسول اعظم نے جب فتح نہیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے واپس آ گئے، تو پھر رسول نے فرمایا کہ کل میں علم دوں گا مرد کو، لَأُوتِيَنَ الرَّائَةَ غَدًا رَجُلًا، علم دوں گا کل میں مرد کو، یہ علم دوں گا مرد کو۔ کون سا مرد؟ یفتح اللہ علی یدہ، جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں کہ یہ کیا بخاری نے لکھا، محمد عربی نے کیا فرمایا، امام بخاری نے کیا لکھا، یفتح اللہ علی یدہ، کل اس کو علم دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر کو اللہ فتح کرے گا، یعنی فتح اللہ کرے گا، ہاتھ علی کا ہوگا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ فتح اللہ کرتا ہے، مدد اللہ کرتا ہے، ہاتھ علی کا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ تو بخاری سے ثابت ہے، محمد عربی کا فرمان کہ اس کو دوں گا، کس کو؟ یفتح اللہ علی یدہ، اللہ جس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کرے گا۔ وہ اس کی دوسری نشانی کیا ہے جس کو علم دوں گا کل؟ اس کی سنیں، یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حد ہو گئی فضیلت کی۔ یہ ہے جو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ علی کی 3 فضیلتوں میں اگر ایک مجھے مل جاتی تو سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے بہتر تھا۔ یہ محمد عربی کا خیبر کا فرمان ہے، جھنڈے والا۔ پھر کیا ہوا وہ سنیں، لکھا ہے کہ قال فبات الناس یدوکون لیلتہم، لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے بستروں پہ کروٹیں بدل کے رات گزاری، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم انہوں نے کروٹیں بدل کر رات گزاری۔ کیوں کروٹ بدل؟ ایہم یعطاہا، دیکھیں کہ یہ کل علم کس کو ملتا ہے، رسول کس کو یہ عطا کرتا ہے علم۔ یہ ہے وہ فضیلت، کروٹیں بدلی کس کے لیے؟ علم کے لیے، جھنڈے کے لیے، رایت کے لیے، یہ ہے وہ علم۔ تو یہ تو علم کی فضیلت ہے۔ اگر علم کی فضیلت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کی نیندیں کیوں اڑتی، کروٹیں بدل بدل کر رات کیوں گزارتے؟ یہ ہے جھنڈے کی عظمت، یہ ہے علم کی عظمت، جس کے لیے محمد عربی نے بخاری شریف بتلا دیا کہ مرد کو علم دوں گا۔ علم اٹھانا مرد کا کام ہے، مرد کو علم دوں گا، ٹھیک۔ ایہم یوتا فلما اصبح الناس، پھر کیا ہوا؟ کلہم یرجو ان یوتاہا، سب کو امید ہوئی کہ رسول خدا ہمیں دے گا، سب اکٹھے ہو گئے نبی علیہ السلام کے گرد۔ فقال، رسول نے فرمایا، سارے کھڑے ہیں، روایتوں میں کہ ایڑیوں کے بل، پیروں کی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ میرا منہ دیکھے رسول خدا، مجھے عطا کرے علم۔ لیکن ہوا کیا وہ سنیں، بخاری شریف وہ سنیں کیا ہوا۔ فقال این علی بن ابی طالب، علی کہاں ہیں؟ رسول فرما رہے ہیں کہ علی کہاں ہیں۔ اب بات معلوم ہو گئی کہ وہ مرد کون جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ مرد کو علم دوں گا، وہ مرد علی، جس سے اللہ محبت کرے وہ علی، جس سے رسول محبت کرے وہ علی، جو اللہ سے محبت کرے وہ علی، جو رسول سے محبت کرے وہ علی، علم کا حقدار علی۔ یہ ہے وہ فضیلت جس کی بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن الخطاب کہ کاش علی کی 3 فضیلتوں میں مجھے ایک مل جاتی۔ او مولوی صاحبان، اللہ سے ڈرو، نمبرنگ مت بناؤ، وہ نمبرنگ جس میں نہ قرآن کی آیت سپورٹ میں موجود ہے، جس کی بنیاد نہ قرآن پہ ہے نہ حدیث پہ ہے، وہ نمبرنگ۔ آئیے یہ حضرت عمر رضی اللہ کیا فرما رہے ہیں،
تو یہ فضیلت ہے مولا علی کی، یہ بخاری شریف ہے کہ یہ فضیلت ہے۔ اب آئے میں آپ کو دکھاؤں کہ کس کس محدث اہل سنت نے، یہ کوئی نہیں کہ اس نے لکھا چھوٹا لکھا، یہ چھوٹی کتاب یہ ہے ضعیف ہے، نہیں نہیں نہیں، سنیں دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے محدثین نے کس کس دور میں اس حدیث کو، حضرت عمر کی اس بات کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ ہے فضائل الصحابہ۔ الامام شیخ الاسلام ابی عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے ہجری، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 252 ہے۔ اس میں ہے وہی روایت کہ ان عمر بن الخطاب قال لقد اوتی علی بن ابی طالب ثلاثا، 3 علی کو فضیلتیں ملی، اگر مجھے ایک مل جاتی تو مجھے سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے بہتر تھا۔ رسول کے ساتھ مسجد میں رہنا، خیبر کے دن علم کا ملنا، اور فاطمہ سے شادی، 3 فضیلتیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ دمشق الکبیر، الامام الحافظ المورخ سکۃ الدین ابو القاسم علی بن الحسن بن ہبۃ اللہ الشافعی المعروف بابن عساکر، 571 میں دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے۔ اس کا جلد نمبر 45 ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 92 ہے۔ اس میں وہی حدیث ہے کہ حضرت ان عمر بن الخطاب لقد اوتی علی بن ابی طالب 3 خصال، 3 فضیلتیں علی کو ملی، ایک فاطمہ سے شادی۔ ابن عساکر 5ویں صدی 571 میں فوت ہوا، یہ 571 ہجری۔ فاطمہ سے شادی، مسجد میں رسول کے ساتھ رہنا، اور خیبر میں علم کا ملنا، 3 فضیلتیں۔ حضرت عمر فرمانے کہ کاش مجھے ان میں سے ایک مل جاتی۔ یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ، مکتب مجیدیہ ملتان سے چھپی ہے۔ لکھنے والے ہیں المحدث احمد بن حجر الہیثمی المکی، 899 میں پیدا ہوئے، 974 میں فوت ہوئے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 127۔ اس میں وہی ہے کہ قال عمر بن الخطاب لقد اوتی علی 3 خصال، علی کو 3 فضیلتیں ملی، فاطمہ سے شادی، خیبر میں علم، رسول کے ساتھ مسجد میں رہنا، الصواعق المحرقہ۔ سنتے جائیں کتنے بڑے محدثین نے لکھا ہے۔ یہ خصائص کبریٰ ہے، المکتبۃ الحقانیہ، محلہ جنگی، پشاور، پاکستان سے چھپی ہے۔ لکھنے والے شیخ الامام علامہ الحافظ، حافظ عصر ہی و وحید دہر ہی، جی ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی۔ یہ وہاں وہ حضرت ہیں، کون نہیں پہچانتا، ایٹ اے ٹائم محدث، مورخ، مفسر، یہ ہے امام جلال الدین سیوطی۔ انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 424 پہ کہ ان عمر بن الخطاب قال لقد اوتی علی 3 خصال، علی کو 3 فضیلتیں ملی۔ حضرت عمر فرما رہے کہ ان 3 میں سے مجھے ایک ملتی تو سرخ آنکھوں والے اونٹوں سے میرے لیے بہتر تھا۔ فاطمہ سے شادی، خیبر میں علم کا ملنا، اور مسجد میں رسول کے ساتھ رہنا، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ کتاب ہے تاریخ الخلفاء للحافظ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، 911 میں فوت ہوئے، قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 136 ہے۔ اس میں وہی ہے کہ قال عمر بن الخطاب لقد اوتی علی 3 خصال، اگر مجھے ان میں سے ایک ملتی تو میرے لیے سرخوں آنکھوں والے اونٹوں سے بہتر، فاطمہ سے شادی، خیبر میں علم، مسجد میں رہائش رسول اعظم کے ساتھ۔ یہ کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، 10 مبشرہ برادران اہل سنت کے، ان کی فضیلتوں میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ الامام شیخ احمد بن عبداللہ الشہیر بالمحتبری، یہ لکھنے والے ہیں، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، 4 جلد 1 میں ہیں۔ تیسرے میں صفحہ نمبر 118 حضرت عمر سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعلی، علی سے کہا رسول خدا نے، 3 خصال لوددت ان لی واحدۃ منہن، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ وہ فضیلتیں جو 3 ہیں علی کے پاس، کاش مجھے ایک ہوتی میرے پاس، وہ ایک، وہ کون سی؟ رسول نے فرمایا۔ کون کون تھے وہاں بیٹھے؟ ابو عبیدہ، ابو بکر، جماعت میں صحابہ رسول، خود حضرت عمر خود بھی، یہ سارے صحابہ کرام
تشریف فرما تھے، ایسے عالم میں رسول نے علی کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کیا؟ انت اول مومنین ایمان، پہلا مومن ایمان لانے والا، وہ اول المسلمین اسلاما، پہلا مسلمان اسلام لانے والا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ یہ ہیں وہ تین فضیلتیں جن میں ریاض النظرہ میں مذکور ہے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ایک ہوتی میرے لیے۔ یہ ہیں وہ فضیلتیں۔ یہ کتاب ہے کنز العمال للعلامۃ علاء الدین متقی حسام الدین ہندی، مشہور زمانہ کتاب ہے، جزء ثالث عشر ہے، 13ویں جلد ہے، موسس الرسالہ سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 124 ہے، حدیث کا نمبر 36395 ہے۔ وہی تین فضیلتیں کہ علی پہلا ایمان لانے والا مومن تو ہے، پہلا اسلام لانے والا مسلمان تو ہے، اور تیری مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ یہ تین فضیلتیں ہیں، علی کو اگر میرے لیے ہوتی تو میرے لیے اس سے بہتر تھا کس سے؟ جس پہ سورج روشنی ڈالتا ہے۔ اللہ کے واسطے غور فرمائیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ کے جملے ہیں، یہ شیعہ بیہ کے نہیں ہیں، یہ مولا علی کا نہیں ہے، حسن حسین کی باتیں نہیں ہیں، خود حضرت عمر رضی اللہ فرما رہے ہیں کہ تین فضیلتیں علی کو اللہ نے دی ہیں، تین فضیلتیں۔ اول مومن، یہ بھی مسئلے حل ہو گئے نا، آل ان ون، آل ان ون۔ اول مومن جھگڑا ہے کون؟ فلاں 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 نہیں، اول مومن علی، اول مسلم علی، حدیث ہے منزلت کہ علی تجھ سے میری وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، بات ہی ختم۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تین فضیلتیں کاش میرے پاس ایک ہوتی تو میرے لیے اس سے بہتر، کس سے بہتر؟ جس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اب کس پہ نہیں پڑتی؟ بر، بحر، سمندر، حجر، شجر، ریگستان، بیابان، میدان، پوری کائنات پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، کائنات پوری۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک ہوتی تو سب سے بہتر ہے میرے لیے جس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ اب یہ نمبرنگ جو مولانا بتاتے ہیں ان کو مانے آپ کی مرضی، مولوی کے قول کو مانے آپ کی مرضی، محمد عربی کے فرمان کو مانے آپ کی مرضی، حضرت عمر کی بات کو مانے آپ کی مرضی۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔